شکریہ میرے انتہائی معزز اور دیرینہ دوست کامرے ساتھی شوکت علی کشمیری، میرے ایک اور انتہائی معزز قریبی ساتھی کامرے جو آج دنیا میں نہیں ہے لیکن جس کا تعلق اسی علاقے سے ہے، اور وہ بھی شوکت علی کشمیری کا اتنا ہی قریبی ساتھی تھا جتنا ہے، اس کا نام ہے سردار محمد انور خان جو پیار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہمارا ساتھی جو کشمیر سے تعلق بھی نہیں رکھتا، جو پختونخوا سے جہاں سے میرا تعلق ہے وہاں سے بھی نہیں رکھتا، لیکن وہ بھی ہمارا اتنا ہی قریبی ساتھی تھا، اور اس کا نام ہے سینیٹر حاصل زنجو مرحوم۔ ہم ضیائی آمریت کے خلاف اس ملک میں جمہوری، اس ملک میں امن، اس ملک میں قوموں کا حق خود اختیاری، اس ملک میں ہمسایہ ممالک کے ساتھ پرامن باہمی دوستی اور مفاد پر مبنی تعلقات، اور اس ملک کے غریب اور پسے ہوئے عوام کو ایک نیا عمرانی سماجی معاہدہ، نیو سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں، وہ دینے کے لیے کام کر رہے تھے، اور جس میں ہم سب سے بڑھ کر جس کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور یہ جو آج نظر آ رہے ہیں ہمیں لوگ نوجوان خصوصی طور پر، ہم سب سے زیادہ کامیابی اس میں سردار شوکت علی کشمیری نے جموں کشمیر کی بجائے اس کو نام دیا یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی، اور اس کا ایک پروگرام دیا، جس پروگرام میں اس کے صاف صاف 3 باتوں کے علاوہ، جس میں آزادی، مساوات اور جمہوریت ہے، ایک اور جو خصوصی طور پر بات سامنے رکھی وہ تھی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف کشمیر، تمام قومیں کشمیر میں رہنے والی، تمام قومیتیں کشمیر میں رہنے والی، تمام ایتھنک کشمیر میں رہنے والے، تمام مذاہب کے پیروکار کشمیر میں رہنے والے، ان تمام لوگوں کا اختیار ہوگا، ان کی برابری ہوگی۔ یہ پروگرام انہوں نے دیا۔ اس سے ملتا جلتا پروگرام سابقہ سینیٹر حاصل زنجو مرحوم کی قیادت میں نیشنل پارٹی پاکستان کے اندر انہوں نے یہ پروگرام دیا، اور اگر آپ دیکھیں ہم نے کامن بھی ہے، میں آج نیشنل پارٹی پختونخوا وحدت کا صدر ہوں، حاصل زنجو صاحب ہمارے مرکزی صدر تھے، اور نام ہماری پارٹیوں کے نیشنل پارٹی، پیپلز نیشنل پارٹی، پاکستان نیشنل پارٹی، یہ نام رکھے گئے، اور پروگرام کیا تھا؟ سیدھا امن کا پروگرام، قوموں کی تیاری کا پروگرام، اور ساتھ ہی ساتھ دوستی، بھائی چارے اور ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی بنیاد ہے۔ میں 2 باتیں ضرور کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ نوجوان بیٹھے ہیں سارے، اور نوجوانوں کو، خواتین اور مرد نوجوان سارے، میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ بھلے سے جیسے ہمارے ساتھی بتا رہے ہیں ہم کھانے کے درمیان مزاحم ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں بہت عرصے بعد آتا ہے کہ ہم آپس میں بات کر پائیں، تو میں 3 بنیادی باتیں کرنا چاہوں گا، آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اپنی زندگی کے تجربے کو، اور وہ یہ ہے، پہلی بات، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ اس ریاست کو سیکیورٹی اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی ریاست جو ہے یہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، باقی دنیا کی ریاستیں اپنے آپ کو فلاحی ریاستیں کہتے ہیں، ویلفیئر ریاستیں، یہ سیکیورٹی اسٹیٹ۔ کیوں یہ سیکیورٹی اسٹیٹ؟ اس لیے کہ جب یہ ملک بنا، یہ ملک آزاد نہیں ہوا، یہ ملک بنا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو یہ جب ملک بنا تو کیا تھا؟ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس علاقوں کے لاکھوں لوگوں کو لام بندی کے تحت
اپنے لوگوں کے خلاف لڑانے کے لیے اور یورپ اور افریقہ میں سامراجی مفادات کے حق میں دوسرے لوگوں کے خلاف لڑنے کے لیے استعمال کرنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج بنائی گئی جس کا نام تھا برٹش انڈین آرمی. اور جب یہ ملک بنا تو اس بڑی فوج کا 38% حصہ اس علاقے میں جو آج 9% آف انڈیا ہے یونائٹیڈ انڈیا اس کے حصے میں ڈالا گیا. ان لوگوں کو ایک بیانیے کی ضرورت تھی اپنے مفادات کو قائم رکھنے کی. انہوں نے ایک بیانیہ قائم کیا کہ یہ ریاست خطرے میں ہے, یہاں اسلام خطرے میں. انڈیا نے ہمیں دل سے تسلیم نہیں کیا. یہ بیانیہ کیا کہہ رہا تھا؟ یہ بیانیہ اصل میں وہ مراحل, وہ فوائد, وہ گاف کورسز, وہ تنخواہیں, وہ ارتلی, وہ بٹ میں, وہ بڑے بڑے گھر اور بجٹ کا ایک بڑا حصہ اپنے لیے مختص کرانے کے لیے. یہ اس سارے معاملے کو ہم کہتے ہیں یہ سیکیورٹی پیراڈائم ہے. اس سیاست کا ایک پیراڈائم یا چوکاٹ جس کو آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ سیکیورٹی پیراڈائم, سیکیورٹی چوکاٹ پیراڈائم. ہم سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی پیراڈائم بنایا جاتا ہے اور وہ اس پر جب سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور جب ان سوالات کا وہ پیراڈائم جواب نہیں دے پاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈرفٹ کرنا شروع کرتا ہے. وہ پہلے ادھر ادھر کے الزامات لگاتا ہے لوگوں پر, جیسے یہ کرتے ہیں فلاں غدار ہے, فلاں پاکستان دشمن ہے, فلاں جو ہے وہ مذہب کو نہیں مانتا ہے, فلاں جو ہے دشمن کے ایجنٹ بن گیا ہے, راہ کا ایجنٹ بن گیا ہے. پھر اس سے ان کا کام نہیں بنتا. لوگ ان باتوں پر یقین نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کا پیراڈائم جو ہے وہ کرائسس کا شکار ہو جاتا ہے, بحران کا شکار ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں آج یہ ملک اور اس کا پیراڈائم مکمل بحران کا شکار ہے. معاشی بحران, اخلاقی بحران, سیاسی بحران, آئینی بحران, عدلیہ کا بحران, قوموں کے ساتھ انصافی کا بحران, یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو چکی ہیں. جب اس نہج تک معاملہ چلا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ایک اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ ضرورت ہے کس کی؟ اب یہ پیراڈائم چلنے کا نہیں ہے, ایک نئے پیراڈائم کی, یعنی پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پر جب آپ ساتھی بنا رہے ہم ان مقتدر طبقات کو, جس کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, جس کے پہلے ساتھی سول بیوروکریسی ہوتی تھی, آپ اس کے ساتھی سپریم کورٹ کے ججز حضرات کے بن چکے ہیں. اور یہ سول بیوروکریسی تو ان کی ہے ہی جو ہے جونیئر پارٹنر. اور جیسے کہ میرے ساتھی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ کس طرح بین الاقوامی جو ہے ٹیررزم کے کافل ہے, گماشتہ سرمایہ دار, جاگیردار, ٹرائبل چیف, یہ سارے جو ہے مل کر کے ساتھ بن جاتے ہیں اس پیراڈائم میں. اب اس پیراڈائم کی شفٹ کی ضرورت بھی ہے اور وقت بھی آ پہنچا ہے. اور دوسرا پیراڈائم کون سا ہے؟ سیکیورٹی پیراڈائم کی بجائے ایک فلاحی ویلفیئر ریاست کا پیراڈائم ہے, اور ایک لوگوں قوموں کو دبانے کی بجائے قوموں کو حق کے خود اختیاری دینے پیراڈائم, اس کی ضرورت ہے. تو ہم یہاں سے اسی اسٹیج سے آپ کے ساتھ مل کر آپ کی آواز میں یہ آواز ملاتے ہیں کہ اس ملک میں اور اس خطے میں ایک نئے سوشل کانٹریکٹ, یہ جو پرانا پیراڈائم آپ نے کشمیر کے بارے میں بنایا تھا, یا جو پختونخوا کے بارے میں بنایا تھا, یا جو بلوچستان کے بارے میں بنایا تھا, یہ پیراڈائم نہیں چل سکتا. اس میں پیراڈائم شفٹ آپ چاہیں یا نہ چاہیں, میں مقتدر طبقات کو کہہ رہا ہوں, اب یہ مقدر ہے, اس کو بدلنا ہوگا, اس شفٹ کو طے کرنا ہوگا. اور اس کے لیے جمہوری قوتیں, وہ قوتیں جو امن کی ساتھی ہیں, وہ قوتیں جو دہشت گردی کے مخالف ہیں, جو تنگ ریزی نہیں چاہتی, ان کو آگے آنا ہوگا. ان کا راستہ مزید نہیں روک سکتے, آپ نہیں روکیں. تو میں اس اسٹیج سے دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں, تمام سیاسی قیدیوں کی جن کو جلاوطن کیا گیا ہے یا ملک کی جیلوں میں بند کیا گیا ہے, بشمول شوکت کاشمیری,
ان کی نقل و حرکت پر جو اس ریاست نے پابندی لگائی ہے اس کو فوری طور پر اٹھایا جائے۔ تمام غائب شدہ افراد، جبری گم شدہ افراد، وہ بھلے سے کشمیر کے رہنے والے ہیں، بھلے سے بلوچستان کے ہیں، بھلے سے پختونخوا کے ہیں، بھلے سے سندھ کے ہیں، اور بھلے سے کسی اور جگہ سے لائے گئے ہیں، ان تمام کو فوری طور پر عدالتوں میں پیش کیا جائے، اور اگر ان پر کوئی مقدمہ ہے تو اس کو کھلی عدالت میں اس مقدمے کو چلایا جائے۔ تیسری بڑی بات جو سوچتے ہیں سوشل ڈیموکریٹ کے لیے ضروری ہے، یہاں سے ساتھیوں نے بار بار کہا کہ یہ ملک اتنا زیادہ مقروض ہے، اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں اس ملک میں تو آپ کو جو قرضے ادا کرنے ہیں اور اس کی جو سود ادا کرنا ہے وہ آلریڈی 110 ہے۔ اس پر آپ یہ دیکھیں کہ پھر اس 100 میں سے بقول ان کے 48 روپے یہ کہتے ہیں کہ ہم نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ یعنی کہ فوج اور اس کے ادارے جو ہیں ان پر لگا رہے ہیں۔ اس طرح یہ 100 روپے سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے۔ 110 جمع 48 یہ کتنے ہو گئے؟ یہ 158 ہو گئے پیسے 100 روپے۔ انہی لوگوں پر خرچہ 158 روپے ہے۔ اس کے بعد ترقی کہاں سے ہوگی؟ ہم اسکول کا بل کہاں سے دیں گے؟ ہم پانی کا بل کہاں سے دیں گے؟ ہم صحت کا بل کہاں سے دیں گے؟ ویلفیئر اسٹیٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ تعلیم ریاست کی ذمہ داری، صحت ریاست کی ذمہ داری، اور ہر مرد و زن میں کہہ رہا ہوں اس کو بڑھاپے کی پینشن ریاست کی طرف سے پینشن، بھلے سے اس نے نوکری ملازمت کی ہے یا نہیں کی ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ ویلفیئر اسٹیٹ کی بنیاد ہے۔ اس کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے جو پیسے لانے ہیں وہ ضروری ہے کہ وہ جو اخراجات ہیں فوجی جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے آج تک کوئی جنگ نہیں جیتی، آپ نے آج تک ہمارے ملک کو کبھی دفاع نہیں دیا، آپ نے اپنے لوگوں کو غلام بنایا ہے، آپ نے اپنے قوموں کو جو ہے ان پر قبضہ کیا ہوا ان کے وسائل۔ تو ضروری یہ ہے کہ تمام قوموں کے جو اختیارات ہیں، جو وسائل ہیں، 18ویں آئینی ترمیم یہ کہا ہے کہ 50% قوموں کے جو وسائل ہیں وہاں خرچ ہوں گے، پھر باقی فیڈریشن کو دیے جائیں گے۔ نیا سوشل کانٹریکٹ جس کے ہم دائی ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ 80% اخراجات جو ہوں گے اور جو وسائل ہوں گے وہ اس علاقے میں اس قوم کے اپنی جگہ پہ ہوں گے، اور فیڈریشن کو ان مدوں میں صرف اخراجات کی اجازت ہوگی جو امن کے لیے ہوں گے، جو ترقی کے لیے ہوں گے، جو کمیونیکیشن کے لیے ہوں گے، جو فیڈرل صحت کے لیے ہوں گے، لڑائی جھگڑے کے لیے فنڈنگ ان کو نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہے وہ نیا خاکہ نوجوانوں جس کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے، شوکت نے لے کر چلنا ہے، آصف بدنجو کے ساتھیوں لے کے چلنا ہے، ہمارے انقلابی پارٹی کے ساتھ لے کے چلنا ہے، میری پختونخوا وحدت کے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ایک بات اور جو ہے، چونکہ میں بنیادی طور پر ریسرچر ہوں، تحقیق کی ہے، میں 2 باتیں یہ نوجوان بیٹھے ان کے ساتھ میں شیئر کر دوں۔ پہلی بات، جو پرو پیپل اکانومسٹ ہیں پاکستان کے، مسعود پاشا صاحب، بقول ان کے پختونخوا کے آبادی جو ہے وہ اس ملک میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 16%، ہمارے خیال کے مطابق یہ آبادی 19% ہے، لیکن یہ کہتے ہیں 16%۔ لیکن جو فارن ریمیٹنسز، جو باہر سے ہم مزدوری کر کے جو لوگ پیسے واپس ہیں، وہ 40% جو ہے اس سارے شیئر جو باہر سے ریمیٹنسز آتے ہیں اس کا 40% پشتون ہے۔ اسی طرح کشمیری جو ان کے مطابق سارے ملک کی آبادی کا 3% ہے، بشمول گلگت بلتستان اور بشمول ان لوگوں کے جو مہاجرین کی شکل میں یہاں پاکستان کے مختلف شہروں انکلوڈنگ پشاور لاہور یہ کہتے ہیں 3%۔ وہ جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں باہر سے، وہ بھلے سے یو کے سے بھیجیں، بھلے سے گلف سے بھیجیں، بھلے سے کہیں اور، وہ 16% سے زائد۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس ملک کی سب سے بڑی ایکسپورٹ کاٹن نہیں ہے،
اس ملک کی سب سے بڑی ایکسپورٹ چاول نہیں ہے، اس ملک کی سب سے بڑی ایکسپورٹ یہاں کی افرادی قوت کی محنت ہے۔ 12 گھنٹے یہ بیٹھے ہوئے ساتھی ہمارے 16 گھنٹے خلیج میں کام کرنا پڑتا ہے سرکاروں کی، شہر نہیں جاتے کہ پیسے ایک کمرے میں شفٹیں لگا کر 6 آدمی سوتے ہیں، اور یہی حال کشمیریوں کا ہے، یہی حال کشمیریوں کا ہے، یہی حال اور میرا ہوتا ہے۔ اور وہاں سے جو پیسے آتے ہیں ان کا کوئی حساب کتاب نہیں، یہ اس کو ایسے ڈکار تھا ان کے گھروں میں ان کی جو ہے فورسوں میں بدل جاتا ہے، ان کے ٹینکوں میں بدل جاتا ہے، کسی اور چیز میں بدل جاتا ہے۔ یہ مزید قابل قبول نہیں ہے۔ فارن ریمیٹنسز کا بھی حساب ہونا ہے، اندر کے جو وسائل ہیں، گیس، پانی کی بجلی، تیل، یہ سارے جو لوگ پیدا کر رہے ہیں وہ کشمیر والے ہیں، وہ پختون ہیں، وہ بلوچ ہیں، وہ سندھی ہیں، یہ پہلے وہاں خرچ ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں تمام قوموں کو سیکھنے کی ضرورت ہے کشمیر کے لوگوں سے کہ کیسے انرجی کے معاملے میں، کیسے انرجی کے معاملے میں، بجلی کے معاملے میں جو تحریک یہاں بنائی گئی، جو آگے کے معاملے میں تحریک یہاں بنائی گئی اور کیسے اس سے کامیابی حاصل کی، ہم سب کو اس سے سیکھنا ہے۔ کل کے لیڈر، آج کا لیڈر شوکت کشمیری ہے یہاں، کل کے لیڈر آپ ہیں۔ ماضی کے لیڈر حاصل گزنجو تھے بلوچستان میں، ہمارے باقی خان لیڈر تھے، آج کی لیڈر وہاں مہرنگ ہے، ہمارے ہاں منظور پشتین ہے، اور سندھ میں اسی طرح کے لوگ ہیں جو ہیں۔ ہم نے ان کا ساتھ دینا۔ شوکت کے ساتھیوں، جموں کشمیر یونائٹڈ کشمیر کی پیپلز نیشنل پارٹی کے ساتھیوں، آپ نے اس سٹرگل میں وہ حصہ لینا ہے جو باقی لوگوں کے لیے مثال رہے، اور ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے۔ شکریہ۔